اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا ان لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہوئی جو زمین کے وارث بنے ہیں ان کے رہنے والوں کے بعد؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ سنیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے 5 بڑی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے پچھلی آیات میں سورۃ اعراف میں، اور یہ بات واضح فرمائی کہ 5 بڑی قومیں اپنے دنیاوی مال دولت، قوت طاقت، سمجھداری، فہم اور کاریگری کے باوجود یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے ہیں مختلف عذاب میں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کی عقل مندی، ان کی قوت طاقت اور ان کی تجارت، ان کی مالداری ان کو بالکل نہ بچا سکی۔ اب ان 5 قوموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ہمارے لیے نصیحت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اب اس آیت میں جو ابھی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص ایک نصیحت فرمائی ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، فرمایا ابھی ان لوگوں پر بات واضح نہیں ہوئی جو زمین کے وارث بنے ہیں من بعد اہلہا، پہلی قوموں کے ہلاکت کے بعد اسی زمین پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ کسی اور زمین پر نہیں رہتے تھے، اسی معاشرے کے افراد تھے اور یہی کچھ وہ کھاتے پیتے رہتے اور شادی بیاہ اور بچوں میں مصروف، تجارت میں مصروف، کاریگری میں مصروف تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ واقعات سے عبرت پکڑتا ہے۔ اب یہ تو جانوروں کی صفات ہیں، بلکہ جانور بھی اس کا شعور رکھتے ہیں کہ جب اگلا جانور کسی گڑھے میں گرے، دریا میں گرے یا کسی ہلاکت میں مبتلا ہو تو پچھلے جانور اس کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم بھی ہلاک ہوں گے جیسا کہ یہ فرد ہلاک ہوا ہے۔ لیکن کیا ہو گیا ان اشرف المخلوقات کو جن کو ہم نے عقل دی، شعور دیا، فہم دیا ہے اور تاریخ ان کے سامنے ہے کہ ان انسانی صلاحیتوں میں سے کوئی صلاحیت بھی کام نہیں دیتی اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا جائے۔ تو کیا ہو گیا ان پر بات واضح نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان پر 3 طرح کے پردے چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عبرت نہیں پکڑتا۔ ایک ہے حجاب طبعی اور ایک حجاب رسوم اور ایک ہے حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے طبعی تقاضے یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، دیکھنے کی خواہش اور اندر کی جو جذبات ہیں، شادی کی خواہش، یہ خواہشات ایسی ہیں انسان کی عقل پر پردہ ڈالتی ہیں۔ اب ان خواہشات کی وجہ سے انسان عبرت نہیں پکڑتا اور ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے حجاب رسوم، یعنی قوم کے اندر جو رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے انسان کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے رواج ہیں جس میں قومیں پھنسی ہوئی ہیں بس قوم کی وجہ سے، شادی بیاہ ہو یا اموات ہوں یا اس طرح کے کوئی دوسرے قومی جو رواج ہیں، مثلا لباس کا رواج ہے یا تجارت کا خاص ایک انداز ہے
کاشتکاری کا خاص انداز ہے، ایک قوم میں چل رہا ہے، اب وہاں سے انسان کے لیے نکلنا مشکل ہے، اگر نکلے گا تو قوم کھا جائے گی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو اور قوم کی پکڑ کو تولتا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنا سخت ہے، یا قوم کب تک مجھے چھڑوائے گی، کب تک مجھے بچائے گی، میرے لیے عزت کا باعث بنے گی، اس بات کو نہیں دیکھتا، تو قوم کی رسوم اس کی عقل پر پردہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرا حجاب جو انسان پر ہے، پردہ جو عقل پر چڑھتا ہے، وہ سوء معرفت ہے، دین کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور صفات کی پہچان اس کے دل میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رسالت کا جو مقام ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے، یعنی پوری طرح اس کو نہیں پہچانتا، سرسری طور پر قوم جس درجے کا پہچانتی ہیں بس اسی درجے کی معرفت اس کو حاصل ہے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور ادھر قوم کا حکم ہے، یا معاشرے کا حکم یا نفس کا حکم ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، قوم کا طریقہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں کا علم ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کی عظمت کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں، اس کی پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گڑھے میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے پچھلی قوموں کے سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی ان مصیبتوں میں مبتلا کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب پہلی قومیں انہوں نے جو غلط راستہ اختیار کیا ہے، شرک بدعات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ان وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو یہ نافرمانی تو اس قوم میں بھی پائی جا رہی ہے ساری، کسی قوم میں کوئی بات پائی جا رہی ہے، کسی قوم میں کوئی، کسی فرد میں کوئی گناہ پایا جا رہا ہے، کسی فرد میں کوئی گناہ۔ اب اگر ہم چاہیں تو انہی گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوم کو پکڑا ہے، یہ گناہ اس میں ہیں، تو ہم ان کو بھی پکڑیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کی دلوں پر ایسی مہر لگائیں کہ ان کو پھر بات سمجھ ہی نہ آئے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سنیں ہی نہ۔ سننے کا مطلب ہے کہ سننا ان کو نفع ہی نہ دے، فائدہ ہی نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست رکھی ہے، عقل پر پردہ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھی ہے، تو ہم اس سے پہلے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، وعید آ گئی ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور ہم پہلی قوموں سے نصیحت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، دین اور اسلام کی عظمت ہم اپنے دلوں میں بٹھا کر اسی کو ترجیح دیں، طبعی رسومات، طبعی حجابات پر بھی اور قومی رسومات پر بھی، اور اسی طرح اپنی غفلت پر بھی۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے پر ہم چل پڑے تو معاشرہ پورا کا پورا سدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی اور ضلالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پڑھ لیجئے، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اولم یہدی، یہاں یہدی کا ویسے مشہور معنی ہدایت ہے، لیکن یہاں مفسرین نے یتبین لکھا ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی۔ کیا نہیں واضح ہوئی؟ للذین، ان لوگوں کے لیے بات، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنے ہیں، من بعد اہلہا، پہلے لوگوں کے رہنے کے بعد، اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، ان کو بھی مصیبت میں ڈالیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فہم لا یسمعون، پھر یہ سنیں ہی نہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین،
یا اللہ ہمارے دلوں سے پردوں کو دور فرما، حجابات کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ان آیات سے، واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما، ہر فرد کو تقوی نصیب فرما، ہر فرد کو ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کی حقیقت اور عظمت ہم پر واضح فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم پر واضح فرما۔ یا اللہ اپنی محبت اور معرفت اور اپنی کبریائی اور عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، گناہوں کی یا اللہ ہمت سے ہمیں بچا، نیکی کی ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کے جذبات سے بچا، نیکیوں کے جذبات نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو بھی دین پر استقامت نصیب فرما، اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی اولاد کو پکا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنے مختلف جگہوں سے ظاہر ہو رہے ہیں، یا اللہ ہر قسم کے بے دینی فتنوں سے محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہماری دنیاوی اخروی تمام ضرورتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر پکا رکھ، استقامت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔